نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز 13ویں پارے کے 9ویں رکوع سے ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ وار درس بفیضان باب العلم مولا کائنات امام الاولیاء حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ درس دیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ سورہ رعد کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ افمن یعلم، کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ افمن یعلم، یہ آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ ونزل فی حمزۃ و ابی جہل، یہ آنے والا کلام نازل ہوا، آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان کی شان میں نازل ہوئی، اور ابو جہل کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرما رہا ہے کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، فآمن بہ، بس وہ اس پر ایمان لا لیا۔ یہ کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کمن ہوا اعمی، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں جو اندھا ہے؟ لا یعلمہ، جو قرآن کی حقانیت کو نہیں جانتا اور نہیں مانتا اور نہ ایمان لاتا ہے، یعنی یہ ابو جہل ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ان کی حقانیت اور عظمت کو بیان کی، اور ابو جہل کو اندھا قرار دیا گیا اس میں۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، المأخوذ علیہم، جو ان سے لیا گیا ہے، وہم فی عالم الذر، جبکہ وہ عالم در میں تھے، یا ہر عہد، یعنی عالم در سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونٹیوں کی شکل میں اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو جب اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں ظاہر کیا اور اس کے بعد ان سے عہد لیا اور فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس عہد کی طرف اشارہ ہے۔ تو تمام لوگوں نے کہا کہ یقیناً تو ہمارا رب ہے، مان لیے۔ اب دنیا میں آ کے جو لوگ اس پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے، گویا کہ وہ عہد کو برا کیے۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو برا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور وعدے کو نہیں توڑتے، بترک الایمان، ایمان کو چھوڑ کر، وہ اویل فرائض، یا فرائض کو چھوڑ کر، یعنی ایمان پر بھی قائم رہتے ہیں وہ لوگ اور فرائض بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین، تو اس سے معلوم یہ ہوا فرائض بھی ایک وعدہ ہے، گویا کہ ایگریمنٹ ہے اللہ اور رب کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہے۔ جو ایمان لا لے تو اس پر یہ ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرے۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام ذمہ داریاں بھی ایک وعدے کے برابر ہیں، یعنی بندے پر جو ذمہ داری لازم کی گئی ہے وہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے۔ والذین یصلون، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، من الایمان، یعنی ایمان لا کر اللہ سے اپنے رشتے ایمانی کو جوڑنا، والرحمی، اور رشتہ داری کو جوڑنا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، ویخشون ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ای وعیدہ، یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا، اور وہ لوگ جو صبر کی، علی الطاعۃ، اطاعت پر، والبلاء، بلا پر یعنی مصیبت اور آزمائش پر، وعن المعصیۃ، اور معصیت سے صبر کیا، یعنی معصیت سے رک گئے۔ تو صبر کے تینوں اقسام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک صبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اطاعت کے راستے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے، جو پریشانی ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنا۔
اور اطاعت کرنے میں اگر کوئی دشواری ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنا اور اطاعت کرتے رہنا، اطاعت پر جم جانا، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ ہے۔ صبر علی البلاء کا مطلب مصیبتوں پر صبر کرنا، جزا فضا نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ صبر علی البلاء ہے۔ وعن المعصیہ، اور معصیت سے رک جانا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ یعنی گناہوں کی طرف انسان کا میلان ہو رہا ہے لیکن وہ گناہ سے رک جائے تو یہ گویا کہ یہ بھی ایک صبر کی ایک قسم ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو صبر کیے اپنے رب کی خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے، لا غیرہ، اس کے علاوہ کچھ اور چیز ان کا مقصد نہیں، من اغراض الدنیا، دنیا کے اغراض میں سے، واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کیے، وانفقوا، اور وہ خرچ کیے، فی الطاعۃ، اللہ کی اطاعت میں، مما رزقناہم، ان چیزوں میں سے جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، سرًا، یعنی پوشیدہ طور پر، وعلانیتاً، اور علانیہ طور پر، یعنی چھپ کر بھی صدقہ خیرات کیے اور ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے بھی صدقہ خیرات کیے۔ وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، يَدْفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، کالجہل بالحلم، جیسا کہ جہل ہے اس کو دور کرتے ہیں لوگ۔ جہل یعنی کوئی اگر جہالت سے پیش آ رہا ہے تو وہ اس کو دور کرتے ہیں، بالحلمی، صبر کے ذریعے، حلم کے ذریعے، والاذی، اور تکلیف کو دور کرتے ہیں وہ لوگ صبر کے ذریعے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہترین انجام ہے، یعنی گھر کا انجام ہے، یعنی آخرت کے گھر میں، آخرت میں، دار آخرت میں ان کے لیے بہترین انجام ہے، ای العاقبۃ المحمودۃ، یعنی بہترین انجام ہے، فی الدار الاخرہ، آخرت کے گھر میں، ہی کیا ہے وہ؟ جنات عدن، جنات عدن ہے، اقامت، یعنی ایسی جنت جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، ہم ومن صلح، وہ بھی داخل ہوں گے، اور وہ لوگ جو ان میں سے باصلاحیت ہیں، یعنی ایمان والے، نیک ہیں، جو لوگ ایمان لا لیے، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، وَإِن لَّمْ يَعْمَلُوا بِعَمَلِهِمْ، اگرچہ کہ وہ ان کے عمل کے برابر عمل نہ کریں، یکونون، وہ ہوں گے ان کے درجات میں، تکریمۃ لہم، ان کے اعزاز کے لیے، یعنی صالحین اور اولیاء اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اعلیٰ درجے کی عبادت کیے، تقوی اختیار کیے، ان کی اولاد میں اگرچہ کہ وہ لوگ اس درجے کے نہ ہو لیکن ایمان پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اولاد کو اپنے والدین سے ملا دیں گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس پہ نسبت کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ والوں کے گھرانوں کی اللہ تعالیٰ یعنی لاج رکھتا ہے، اور ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ رکھیں گا۔ والملائکۃ، اور فرشتے داخل ہوں گے، علیہم، ان کے پاس، من کل باب، ہر دروازے سے، من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، او القصور، یا محلات کے دروازوں میں سے فرشتے داخل ہوں گے، اول دخولہم الجنہ، اول دخولہم، پہلی مرتبہ جب وہ داخل ہوں گے، یقولون للتہنیتی، یعنی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے، یعنی جب اہل جنت، ایمان والے جب جنت میں داخل ہوتے رہیں گے تو فرشتے جنت کے دروازے، محلات کے دروازوں میں سے داخل ہو کے سلام کریں گے لوگ، یقولون، یہ کہتے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی ھذا الثواب، یعنی یہ ثواب تمہارے لیے سلامتی ہے، بما، تم پر سلامتی ہو، ھذا الثواب، یعنی تمہارا یہ ثواب سلامت رہے، بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، تمہارے صبر کی وجہ سے، فی الدنیا، دنیا میں، فنعم عقبی الدار، پس آخرت کا کیا ہی اچھا انجام ہے، اخروی دار آخرت کا کیا ہی اچھا انجام ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اب یہاں تک بات ہوئی تھی ان لوگوں کی جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو برا کیے، ایمان لائے اور اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کیے، نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، اس کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات فرما رہا ہے جو عہد کو توڑتے ہیں، والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، میثاق کے بعد، یعنی عہد اور پیمان ہونے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، بالکفر، کفر کے ذریعے، والمعاصی، گناہوں کے ذریعے، نافرمانیوں کے ذریعے، اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، البعد من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان کے لیے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا انجام ہے، برا گھر ہے، یعنی العاقبۃ السیئہ، یعنی ان کے لیے برا انجام ہے، فی الدار الاخرہ، آخرت میں،
وہی جہنم، اور وہ جہنم ہے ان کے لیے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ فرماتا ہے۔ یوسعہ، کشادہ فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یذیقہ لمن یشاء۔ وفرحوا ای اہل مکہ فرح بطر بالحیات الدنیا، اور وہ لوگ خوش ہو گئے، یعنی مکے والے خوش ہو گئے دنیاوی زندگی سے، یعنی متکبرانہ خوشی۔ ای بما نالوہ، یعنی اس چیز کی وجہ سے جو وہ پائے دنیا میں۔ وما الحیات الدنیا فی جنب حیات الآخرۃ الا متاع، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں الا متاع، مگر ایک پونجی ہے، فائدہ حاصل کرنے کی وقتیہ فائدے کی ایک چیز ہے بس۔ شیء قلیل، تھوڑی سی پونجی ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ یتمتع بھی، یتمتع بھی، اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ویذھب، پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی ناپائیدار ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ پائیدار ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں سے سورہ رعد کا 4واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کیے، یعنی مکے والوں میں سے، لولا ہلا انزل علیہ علی محمد آیۃ من ربہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی جانب سے کوئی آیت، کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ کل عصا، جیسا کہ عصا ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، عصا لاٹھی، والیدی، اور ہاتھ، ید بیضا، والناقہ، اور اونٹنی۔ قل لہم، اے رسول اللہ ان سے فرما دیجیے، قل ان اللہ یضل من یشاء، بے شک آپ اے رسول اللہ فرما دیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اضلالہ، یعنی جسے گمراہ کرنا چاہے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ فلا تغنی الآیات عنہ شیئا، تو نشانیاں اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، یعنی اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اگر اس کو کئی نشانیاں اگر بتا دی بھی جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائے گا۔ وَيَهْدِي يُرْشِدُ إِلَيْهِ إِلَى دِينِهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور وہ اپنے دین کی طرف مائل کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ رجع إِلَيْهِ وَيُبْدَلُ مِن، یعنی من سے اس کو بدل لایا جا رہا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، انابت کرتے ہیں، جو منیب ہوتے ہیں، منیب الی اللہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ کون؟ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وَتَطْمَئِنُّ تَسْكُنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، اس حال میں کہ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، سکون پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ ای وعدہ، یعنی اللہ کے وعدے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کا سکون ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں، دل سکون پاتے ہیں۔ یہ قلوب المؤمنین، یعنی ایمان والوں کے دلوں کا سکون ذکر اللہ ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اس میں تاکید پر تاکید ہے۔ اللہ یہ حرف تنبیہ ہے، آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور پھر بذکر اللہ اس کو مقدم رکھا گیا، جار مجرور کو پہلے لے کے آئے اور فعل کو بعد میں لایا گیا، تو تاکید ہے، یعنی صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر یہ ہے۔ طوبیٰ لہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ یعنی خوشخبری ہے، یا درخت طوبیٰ بھی، طوبیٰ ایک درخت کا نام ہے جنت۔ مصدر، یہ مصدر ہے طیب سے، طابہ یطیب، وہ خوشی کو بولتے۔ او شجرۃ فی الجنہ، یا جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ یسیر الراکب فی ظلھا مئۃ عام ما یقطعھا، یعنی جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال چلتا ہے تب بھی وہ اس کو نہیں کاٹتا۔ 100 سال تک کنٹینیو اگر کوئی چلتا رہے اس کے سائے میں، 100 سال گزر جائیں گے لیکن وہ جو درخت کی جو حد ہے وہ ختم نہیں، درخت ختم نہیں ہوگا، اس کا سایہ وغیرہ جو ہے نا، اتنا بڑا درخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ طوبیٰ لہم، ان کے لیے طوبیٰ جیسا درخت ہے، یا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وحسن مآب، اور بہترین انجام ہے، ٹھکانہ ہے۔ مرجعن کذالک، اسی طرح کما ارسلنا الانبیاء، جیسا کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے انبیاء کو۔ ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا فی امت، ایک ایسی امت میں، قد خلت من قبلھا امم، جس سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں۔ لتتلو تقرأ علیہم الذی، تاکہ آپ ان پر تلاوت فرمائیں اس چیز کی جس کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف، یعنی قرآن کی۔ وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں لوگ۔ حیث قالوا، اس حیثیت سے کہ انہوں نے کہا، لما امروا بالسجود، جب ان کو سجدے کا حکم دیا گیا، لہو، اللہ کے لیے، رحمان کے لیے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، تو وہ لوگ کیا بولے؟ وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا ہے؟ یعنی رحمان کا انکار کر دیا لوگ۔ قُلْ لَهُمْ، اے رسول اللہ فرما دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کیا، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے، ونزل، اور آنے والا کلام نازل ہوا، لما قالوا لہ، جب ان لوگوں نے یعنی کافروں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، کہا، جب کافروں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، عرض کیا کہ ان کنت نبیا، اگر آپ نبی ہے، فسیر عنا، تو آپ ہم سے چلائیے، عنا ہمارے سامنے، جبال مکہ، مکے کے پہاڑ، یعنی اگر آپ نبی ہیں تو آپ یہ معجزہ بتائیے، پہاڑ چلا کے بتائیے، وجعل لنا فیہا انہارا، اور آپ اس میں ہمارے لیے بنا دیجئے نہریں، پہاڑ میں نہریں بنا دیجئے، او عیونا، یا چشمے جاری کر دیجئے، لنغرسا، تاکہ ہم یعنی پودے وغیرہ بوئیں ہم، پھل پھول، ونزرع، اور زراعت کریں، وبعث لنا آباءنا الموتى، اور ہمارے مرے ہوئے آبا و اجداد کو اب دوبارہ زندہ کیجیے، اٹھائیے، یکلمونا، وہ ہم سے بات کر کے یہ کہے کہ آپ نبی ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر قرآن کے ذریعے اگر پہاڑ بھی چلا دیے جائیں، نقلت، یعنی ان کو منتقل کیا جائے اس کے مقام سے، پہاڑ کو ہٹا دیا جائے، اس کو چلایا جائے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کو پھاڑ دیا جائے، چیر دیا جائے، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے بات کرائی جائے، بِأَن يُحْيُوا، کہ ان کو زندہ کیا جائے، لما آمنوا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم بتا بھی دیے تو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو لہذا بتانے کا فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ظاہر کرنے سے یعنی ان چیزوں کو ظاہر نہیں فرمایا۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام معاملات اللہ ہی کے لیے، لا بغیری، کسی اور کے لیے نہیں ہے، فلا یؤمنو، بس ایمان نہیں لاتا مگر وہی شخص ایمان لاتا ہے جس کا ایمان اللہ چاہے، دون غیری، دوسرا نہیں۔ وَإِنْ أُوتُوا، اور اگرچہ کہ ان کو دے دیے جائے وہ چیزیں جس کی وہ خواہش کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جو پوچھ رہے ہیں اگر تمام چیزیں ان کو دے دی جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ جس کا ایمان چاہے وہی ایمان لائے گا۔ وَنَزَلَ، اور آنے والا کلام نازل ہوا، لما اراد الصحابۃ، جب صحابہ نے ارادہ کیا، اظہار مقترحوا، ان کے خواہشات کو ظاہر کرنے کا، طمعا فی ایمانہم، صحابہ یہ خواہش کیا کہ آپ اگر یہ بتا دیے تو یہ لوگ ایمان لا لیں گے، طمعا، ایمان کی خواہش کرتے ہوئے ان کی، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ کافر ایمان لا لیں، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، افلم یئس الذین آمنوا یعلم، کیا ایمان والے نہیں جانتے کہ اگر اللہ چاہتا تو لہدی الناس جمیعا، تمام لوگوں کو ہدایت دیتا الی الایمان، ایمان کی، من غیر آیت، بغیر کسی نشانی کے، ولا یزال الذین کفروا، اور کافر ہمیشہ ان کو یعنی مصیبت پہنچتے رہے گی، من اہل مکہ تھا، یعنی مکے کے جو کافر ہیں ہمیشہ ان کو پہنچتی رہے گی مصیبت، بما صنعوا، ان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، بصنعہم، ان کے کارنامے کی وجہ سے، ای بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، وہ لوگ جو کفر کیے اس کی وجہ سے ان کو پہنچے گی مصیبت، پہنچتے رہے گی ہمیشہ، قاریعۃ داہیۃ، بڑی مصیبت، تقرعہم، جو ان کو جھنجھوڑ دے گی، بسنوف، جو ان کو پچھاڑ دے گی مختلف قسم کی بلاؤں میں، من القتل، جیسا کہ قتل کیا جانا ہے، والاسری، قید کیا جانا ہے، والحرب، اور جنگ ہے، والجدوی، اور قحط سالی ہے، او تحلو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجیشی کا قریبا من داری، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے گھروں کے قریب اتر جائیں گے مکے میں، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا، بالنصر علیہم، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اے ایمان والو، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ وقد حل بالحدیبیہ، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر آپ اترے، یہاں تک کہ حتی اتا فتح مکہ، یہاں تک کہ اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا تھا مکے کو، اللہ تعالیٰ فتح فرما دیا، مسلمانوں کو عطا فرما، یہاں تک سورہ رات کے 4 رکوع ہو گئے، یہاں سے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، كَمَا اسْتُهْزِئَ بِكَ، جیسا کہ آپ کا مذاق اڑایا گیا، وَهَذَا تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے،
فَأَمْلَيْتُ أَمْهَلْتُ تو میں مہلت دیا ان لوگوں کو جو کفر کیے، ثم أَخَذْتُهُمْ پھر میں ان کو پکڑ لیا بالعقوبۃ سزا کے ذریعے، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ بس میرا عذاب کیسا رہا ان کے لیے، ای ہوا واقع موقعہ یعنی میرا عذاب اس کے مقام پر واقع ہو کر رہے گا، فَكَذَلِكَ اسی طرح میں ان کے ساتھ وہی معاملہ کروں، ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا جو آپ کا مذاق اڑائیں، یعنی جیسے سابقہ انبیاء کے ساتھ کا مذاق اڑانے والوں کا جو انجام کیا اللہ تعالیٰ، آپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی یا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سخت ترین عذاب دے گا۔ افمن ہوا قائم کیا وہ شخص جو قائم ہے، نگران کار ہے، علی کل نفس افمن کیا وہ ذات جو نگران کار ہے ہر نفس پر، ہر نفس کا جو نگران کار ہے، بما کا سبب اس کے اعمال کے بارے میں، عمیلت جو کچھ وہ نفس عمل کیا چاہے اچھا ہو یا برا ہو، وہ اللہ اور وہ اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شخص کا نگہبان ہے، نگرانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو اس طرح نہیں ہے، یعنی بت وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ بتوں کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ بت کوئی نگرانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نگران کار ہے، اللہ تعالیٰ حفیظ ہے، جاننے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، رقیب ہے، نگرانی کرنے والا ہے۔ دل علی وجعلوا للہ شرکاء اور یہ کفار اللہ کے لیے شریک بنا لی، یعنی بتوں کو شریک کرنے لگے، قل آپ فرما دیجئے ان سے، سموہم تم ان کا نام رکھ لو، لہو من ہم تم ان کا نام بیان کرو، یعنی جن بتوں کا تم نام رکھ لیے، خدا بنا لیے، وہ کون ہے، ام بل اتنبئونہ کیا تم اس کی خبر دو گے، تخبرون اللہ کیا تم اللہ کو خبر دو گے، بما اس چیز کی، بما ان چیزوں کی، ای بھی شریکین یعنی اس شریک کی، لا یعلم جو نہیں جانتا زمین پر، استفہام و انکار نہیں، استفہام انکار کے لیے، ای لا شریک لہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اذ لو کانا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا شریک اگر ہوتا، لعلمہ تعالی لعلمہ تعالی اذ لو کانا لعلمہ تعالی عن ذلک کیونکہ اللہ کا اگر کوئی شریک ہوتا تو اللہ اس کو شریک کو اللہ تعالیٰ جانتا، اللہ تعالیٰ تو اس سے بلند و بالا، یعنی اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، نہ زمین پر کوئی اس کا شریک ہے، نہ آسمانوں پر اس کا کوئی شریک ہے، پوری کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں، اللہ تنہا اور اکیلا خدا ہے۔ ام بل اتسمونہم شرکاء کیا تم ان بتوں کو شریک کہہ رہے ہو، بظاہر من القول ظاہری بات کے ذریعے، ای بظن باطل باطل گمان کے ذریعے، یعنی خالی یہ صرف تمہارا گمان ہے، وہ بھی باطل ہے، لا حقیقت لہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے باطن میں، بل زین للذین کفروا بلکہ کافروں کے لیے آراستہ کر دیا گیا، خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا، مکروہم ان کا مکر و فریب، یعنی ان کا کفر، وصدوا اور ان کو روک دیا گیا حق کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ان کافروں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے، کیسا، بالقتل قتل کے ذریعے، والاسری اور قید کے ذریعے، ولعذاب الآخرۃ اشق اور آخرت کا عذاب سخت ترین ہے، اشد منہ اس سے زیادہ سخت، وما لہم من دون اللہ ای عذابہ من واق اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، یعنی ان کافروں کو۔ مثل صفت الجنت التی وعید المتقون اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، یہ مبتدا ہے برائے اس کی خبر محذوف ہے، فیما نقص علیک یہ ان چیزوں میں ہیں جو ہم آپ پر قصہ بیان کریں گے، یعنی وہ جنت کیسی ہوں گی، تجری من تحتها الانہار ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی، اکلھا دائما اس کا پھل ہمیشہ ہوگا، یعنی ما یؤکل فیہا جنت میں جو چیز کھائی جائیں گی، جو پھل وہ دائمی ہوں گے، اے لا یفنا جنت کی غذائیں جو نعمتیں ہیں سب دائمی ہوں گی، کوئی نعمت فنا نہیں ہوں گی، لا یفنا وہ ختم نہیں ہوں گی، وظلھا دائما اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا، لا تنسخہ شمس یعنی سورج اس کو ختم نہیں کرے گا، یعنی چاند سورج نہیں ہوں گے اب، لعدمیہ کیونکہ سورج وہاں پر نہیں ہوں گا، فیہا اس میں یعنی جنت میں، تلک ای الجنت عقبی الذین اتقوا یہ جنت ان لوگوں کا انجام ہے جو شرک سے بچے، یعنی ایمان والوں کا انجام ہے، وعقبی الکافرین النار
اور کافرین کا انجام جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، کعبداللہ ابن سلام، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اور دوسرے ان کے علاوہ، من مؤمنی الیہودی، یہودیوں میں سے جو ایمان لائیں، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، لموافقتی ہی، اس کے موافق ہونے کی وجہ سے اس چیز کے جو ان کے پاس ہے، ومن الاحزاب، اور جماعتوں میں سے بعض وہ ہے، یعنی الذین تحزبوا علیکا، وہ لوگ جو آپ کے خلاف یعنی محاذ تیار کر لی، جو آپ کے خلاف جمع ہو گئے، جماعتیں بنا لی، بالمعادات، دشمنی کر کے، من مشرکین میں سے جو لوگ جماعتیں بنا لی، اور یہودی، وہ من ینکر، ان میں سے بعض وہ ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں، کہ ذکر الرحمن، وما عدا القصص، جیسا کہ رحمان کا ذکر ہے، یعنی کافر کیا بولنے لگے جب ان سے کہا گیا کہ بھئی رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ لوگ بولے کہ مر رحمان، رحمان کیا ہے، رحمان کا انکار کر دیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما امرت، مجھ کو صرف یہی حکم دیا گیا ہے اس چیز میں جس کو نازل کیا گیا میری طرف، یعنی قرآن میں مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، میں اس کے ساتھ شرک نہ کروں، الیہ ادعو، اسی چیز کی طرف، توحید ہی کی میں تم کو دعوت دیتا ہوں، وہ الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَيَّ الْإِنزَالِ، یعنی اس نازل کرنے کی طرح، انزلنا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، حکماً عربیہ، عربی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا، ای بلغت العربی، یعنی عربی زبان میں، تحکم بھی، آپ اس کے ذریعے فیصلہ فرماتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کریں گے، ای الکفار، یعنی کافروں کے خواہشات کی آپ اتباع کریں گے، فیما، اس چیز میں جس کی طرف وہ کافر آپ کو بلا رہے ہیں، من ملتہم، ان کی ملت، بفرض محال، فرضاً، بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس توحید کا علم آنے کے بعد، ما لک من اللہ، تو تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی ناصر نہیں ہوگا، مددگار، اور نہ کوئی اور بچانے والا ہوگا۔ وَنَزَلَ، اور آنے والا کلام نازل ہوا، لما عیروہ بکثرت النساء، جب یہ کفار اور منافقین، مخالفین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دی، یعنی ازواج کی کثرت کی وجہ سے، یعنی حضور 11 نکاح فرمائے، یعنی ازواج مطہرات، تو اس پر جب وہ لوگ طعنہ دینے لگے تو اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا۔ یہ سورہ رعد کا 6واں رکوع ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے بنا دی، أَزْوَاجًا، بیویاں، وذریہ، اور اولاد، اولادن، یعنی اولاد ہم بنا دی، او انت اولادن، وانت امثلهم، اور آپ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل ہیں، فضیلت والے۔ جب دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ 99 یا 100 ازواج بھی عطا فرمائے، جیسے بعض انبیاء کے متعلق آتا ہے کہ 100 ازواج ان کے اس میں تھے، نکاح میں، خواتین، تو آپ تو افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صرف 11 نکاح فرمائیں، 11 ازواج آپ کے نکاح میں تھے۔ وما کان لرسول، اور ان میں سے کسی رسول کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لاتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، لأنہم عبید، کیونکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، مربوبون، اللہ کے پروردہ ہیں، ان کو بھی پالنے والا اللہ ہی، لکل اجل مدت، ہر مدت کے لیے کتاب ہے، مکتوب، فیہ تحدیدہ، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اس میں سے، یعنی لوح محفوظ جو کتاب ہے جس میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے، اس میں سے اللہ چاہے جو چاہے مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو چاہے باقی رکھتا ہے، بالتخفیف والتشدید، یثبت یثبت، باب فعل اور تفعیل دونوں سے پڑھا گیا، فی ہی، اس میں، ما یشاء، جو چاہے اللہ تعالیٰ اس میں باقی رکھتا ہے احکام، اور جو چاہے مٹاتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اللہ کے پاس اصل کتاب ہے، یعنی اصلو، وہ اصل کتاب ہے، الذی لا یغیر منہ شیء، جس میں سے کوئی چیز بدلتی نہیں، وہوا ما کتب، اور وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے ازل میں۔ وَإِمَّا، اس میں ادغام ہے نون شرطیہ کے نون، ان شرطیہ کے نون کا ادغام ہے ما زائدہ میں، ان ما تھا اصل میں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں گے وہ بعض چیزیں،
اگر ہم آپ کو بعض وہ چیزیں دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کیا، یعنی ان کافروں سے عذاب کا جو وعدہ کیا ہے، یا تو ہم وہ بتا دیں گے آپ کی زندگی میں ہی ان کو ہم عذاب دیں گے، یعنی آپ کے رہتے ہوئے ہم ان کافروں کو عذاب دیں گے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دیں گے ان کو عذاب دینے سے پہلے۔ فإنما علیک البلاغ، تو آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، لا علیک الا التبلیغ، یعنی آپ کا کام صرف پہنچا دینا، وعلینا الحساب، اور حساب و کتاب لینا یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہم اپنے اوپر لازم کر لیے، یعنی حساب و کتاب لینا یہ ہمارا اختیار ہے۔ اذا صاروا الینا، جب وہ ہمارے حوالے ہو جائیں گے، یعنی جب وہ ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان سے حساب و کتاب لیں گے، فنجازیہم، ہم ان کو ان کے اعمال کی جزا یا سزا دیں گے۔ اولم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، ای اہل مکہ تھا، یعنی کیا مکے والوں نے نہیں دیکھا، انا نأتی الارض، کہ ہم زمین کا ارادہ کرتے ہیں، نقصد ارضہ، ان کی زمین کا ارادہ کرتے ہیں، ننقصها، ہم زمین کو کم کرتے ہیں اس کے اطراف سے، بالفتح، یعنی کامیابی عطا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی وہ زمین کے جتنے دائرے پر وہ لوگ متمکن ہیں، قائم ہیں، رہتے ہیں اور ان کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کی زمین، ان کے ایریے کو ہم کم کرتے چلے جائیں گے، یعنی وہ علاقے آپ کی حکومت میں آ جائیں گے، یعنی آپ کے دائرے اسلام میں داخل ہوں گے، یعنی ملک فتح ہوتے جائیں گے۔ واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، فی خلقہ، اپنی مخلوق میں، بما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، لا معقب راد لحکم، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور یقیناً ان سے پہلے ان کافروں سے پہلے والے بھی مکر و فریب کی سازش کی، یعنی گزری ہی امتیں اپنے انبیاء کے ساتھ سازش کی، کما مکروا بک، جیسا مکے کے کافر آپ کے ساتھ سازش کی، فللہ المکر جمیعا، پس اللہ ہی کے لیے تمام، یعنی اللہ ہی سزا دینے والا ہے مکر کا، ولیس مکرہم کمکرہ، اور یہ لوگوں کی سازش اللہ کی تدبیر کی طرح نہیں ہو سکتی، یہ لوگ جو سازش کر رہے ہیں، اللہ جب اس کا جواب دے گا تو ان کی سازش کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، یہ لوگ نیست و نابود ہو جائیں گے، لأنہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے ہر اس چیز کو جو ہر نفس کرتا ہے، فیعد لہا جزاء، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے کو اللہ تعالیٰ تیار فرماتا ہے۔ وہذا هو المکر کلہ، یہ کل کا کل مکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اگر مکر کی نسبت کرے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکر کا بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لأنہ یأتیہم بہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس مکر ہو، یعنی عذاب کو لاتا ہے اس جگہ سے جہاں کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے، جانتے بھی نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور عن قریب کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، کس کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے۔ المراد بھی الجنس، وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ، واحد بھی پڑھا گیا، اس سے مراد جنس سے کافر، اور ایک قرات میں کفار بھی پڑھا گیا، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، عن قریب کفار جان لیں گے کہ آخرت میں بہترین انجام کس کے لیے ان کو معلوم ہوگا۔ ای العاقبۃ المحمودۃ فی الدار الاخرۃ، یعنی بہترین انجام دار آخرت میں کس کا ہے وہ لوگ جان لیں گے۔ الہم، کیا ان کا ہے، یعنی ان کافروں کا ہے، ام للنبی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اور ایمان والوں کے لیے اچھا انجام ہے، اور کافروں کا برا انجام ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لگا آپ سے، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے، کفا باللہ، اللہ کافی ہے گواہ کے اعتبار سے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی اللہ میری رسالت کا گواہ ہے، اعلیٰ صدقی، میری سچائی پر، ومن عندہ، اور وہ لوگ میری حقانیت اور صداقت اور نبوت اور رسالت کے گواہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، من مؤمنی الیہودی، یعنی یہودیوں میں سے جو ایمان والے اور نصارہ میں سے۔ یہاں پر سورہ رعد مکمل ہو گیا، یہاں سے سورہ ابراہیم شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ ابراہیم، سورۃ ابراہیم مکیہ، سورہ ابراہیم مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اللہ سوائے اس آیت کے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، یہ دو آیتیں مدنی، احدی و ثنتان او اربع
او 55 آیتن، 51 یا 52 یا 54 یا 55 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تعالیٰ اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ھذا القرآن، یہ قرآن، کتاب وہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف لائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِأَمْرِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، اجازت، اور اس سے بدل لایا جا رہا ہے نور سے، جس کی طرف بلا الی صراط، نور کیا ہے بھئی، الی صراط العزیز الحمید، یعنی غالب اور قابل تعریف خدا کے راستے کی طرف آپ بلائیں، المحمود جو قابل تعریف ہے، اللہ ہی یا اللہ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اللہ ہی اگر پڑھے تو یہ بدل ہے، الحمید مبدل میں یہ بدل، یہ عطف بیان ہے، اور جو اس کے بعد ہے وہ صفت ہے بدل، اور اگر رفع کے ساتھ پڑھے تو مبتدا ہے، اللہ الذی، وہ اللہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت ہے، یعنی جو آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے سخت ترین عذاب کی وجہ سے، سخت ترین عذاب ان کو دیا جائے گا اور وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ الذین، یہ صفت ہے، الذین نعت، الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں آخرت میں، آخرت پر، ویصدون الناس، اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، دین اسلام سے، ویبغونہا سبیلا، اور اس راستے کو اور وہ ٹیڑھا راستہ طلب کرتے ہیں، تو یہی وہ کفار ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، وہ ایسی گمراہی میں ہیں جو دور ہے حق سے۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو، الا بلسان قومہ، مگر ان کی قوم کی زبان میں، یعنی اس حال میں کہ وہ اپنی قوم کی زبان کو جانتے تھے اور اس میں بات کرنے والے تھے، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کرے، لیفہما، تاکہ وہ ان کو سمجھا دے وہ چیز جو وہ لائے ہیں، فیضل اللہ من یشاء، بس اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، وہو العزیز، اور وہی غالب ہے فی ملکہ، اپنی بادشاہت، الحکیم، و حکمت والا ہے، فی صنعہ، اپنی کاریگری میں، وَلَقَدْ رَسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا التِّسْعِ، اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا 9 نشانیاں دے کر، اور ہم نے ان سے کہا ان اخرج قومک، کہ تم اپنی قوم کو نکالو، ای بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو نکالو، من الظلمات، اندھیروں سے، یعنی کفر کے اندھیروں سے نکالو، شرک کے اندھیرے سے نکالو، گناہوں کے اندھیرے سے نکالو، الی النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف، ایمان کی روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور تم ان کو یاد دلاؤ اللہ کے احسانات، نعمتیں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی اس نصیحت کرنے میں، لآیات، کئی نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر اس شخص کے لیے جو خوب صبر کرنے والا ہے طاعت پر، شکور، جو شکر ادا کرنے والا ہے نعمتوں کا۔ واذکر، آپ یاد کیجئے اس وقت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومی، اپنی قوم سے، کہ اذکروا نعمت اللہ، تم اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اذ انجاکم، کیونکہ اس نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، یسومونکم، اس حال میں کہ وہ تم کو تکلیف پہنچاتے تھے، سوء العذاب، بدترین تکلیف، عذاب دیتے تھے وہ تم کو، یذبحون ابناءکم، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، المولودین، وہ بیٹے جو تمہارے، وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے بچوں کو تمہارے وہ ذبح کرتے تھے، ویستحیون، یعنی تمہاری نسل کشی کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہاری عورتوں کو باقی رکھتے تھے، لقول بعض الکہنۃ، بعض کاہنوں کے کہنے کی وجہ سے، ان مولودن، بے شک ایک مولود، ایک بچہ، یولد، جو پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، یکون السبب ذہابی ملکی فرعون، جو فرعون کی بادشاہت کے خاتمے کا سبب ہوگا۔ کوئی نجومی یہ کہا تھا فرعون سے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ جو فرعون کی حکومت، بادشاہت کے تختے کو الٹ دے گا، تو فرعون یہ آرڈر جاری کر دیا تھا، حکم، کہ جس کے پاس بھی بیٹا ہو اس کو ختم کرے، کیونکہ جادوگر یہ بولا تھا کہ بیٹا، مرد آدمی ایسا وہ کرے گا، تو عورتوں کو باقی رکھتے تھے لوگ، مردوں کو ختم کر دیتے، نسل کشی کرتے تھے کہ نہیں معلوم کہ کون سا بچہ ہے وہ۔ وفی ذالکم، اور اس میں، یعنی الانجائی، اس نجات دلانے میں، یا اس عذاب میں، بلاء، یعنی اس آزمائش میں تمہارے لیے انعام ہے، یا اس عذاب میں تمہارے لیے ابتلا ہے،
من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، یعنی آزمائش ہے عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی یہ تمہارے لیے۔ سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ أَعْلَمَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا، آگاہ کیا، لئن کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، نعمتی میرے نعمتوں کا، بالتوحید توحید کے ذریعے، والطاعت اطاعت کے ذریعے، لأزیدنکم تو ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم اور اگر تم کفر کرو گے، جحدتم النعمت اگر تم نعمت کا انکار کرو گے کفر کے ذریعے معصیت کے ذریعے، لأعذبنکم تو ضرور میں تم کو عذاب دوں گا۔ دل علیہ اس پر دلالت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ان عذابی لشدید اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ وقال موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا اگر تم کفر کرو گے اور وہ تمام لوگ جو زمین پر ہیں، زمین پر رہنے والے تمام لوگ بھی اگر کفر کریں، فإن اللہ لغنی تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پوری دنیا بھی اگر ایمان لا لے تب بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی ایمان نہ لائے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ بولے اللہ جیسا بھی ہے اپنے ذات اور صفات کے ساتھ وہ بلند و بالا ہے اور بے نیاز ہے۔ فإن اللہ لغنی بے شک ہاں کفر اور معصیت کے ذریعے جو اللہ کی، یعنی آیت میں اللہ یہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو یہ یہاں پہ دو معنی مراد لے رہے، شکر سے مراد ایمان لانا، ایمان لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، اور کفر سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ایمان کے مقابلے میں جو کفر ہے، یعنی اگر تم اللہ کا انکار کر دو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ شکر سے ایک معنی یہ ہے کہ ایمان والا ہی ہے لیکن نعمتوں کی قدر کرو، نعمتوں کی قدر کرو گے تو اور میں اضافہ کروں گا، اور یہ کفر کے ایک معنی ہے کہ نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے تب بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل کریں گا۔ عذاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے۔ تو اب اس میں کفار و مشرکین کے علاوہ مسلمان بھی شامل ہو گئے اس میں؟ اگر شکر کے معنی لیا جائے تو ایمان والے بھی اس میں شامل ہیں، جی، اور کفر سے اگر ناشکری مراد لے رہے تو ایمان والوں پر بھی ناشکری کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ایمان والا تو ہے لیکن اللہ کی نعمت کا اظہار نہیں کر رہا، مطلب اللہ تعالیٰ یہ دیا بول کا ایسا نہیں بھرا، یعنی اپنی مصیبتوں کو سنا رہا ہے، تنگ دستی پریشانیوں کو سنا رہا ہے، تو یہ اللہ کی ناشکری، یعنی رہنے کے باوجود بھی اگر یہ کہیں کہ بھئی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایسا کہیں تو گویا کہ وہ ناشکری ہے۔ وقال موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے، تم اور وہ تمام لوگ جو زمین پر ہیں وہ لوگ بھی اگر کفر کریں گے، فإن اللہ لغنی تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، من خلقی اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ، حمید قابل تعریف ہے، فی صنعہ بہم وہ جو کچھ کرتا ہے مخلوق کے ساتھ اس میں قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ۔ الم یأتکم استفہام تقریر، یہ استفہام ثابت کرنے کے لیے، کیا تمہارے پاس نہیں آئی ان لوگوں کی خبر، نبأ الذین من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح کیا قوم نوح کی خبر تمہارے پاس نہیں ہے، ان کا قصہ نہیں معلوم تم کو، وعاد قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کی خبر کیا تمہارے پاس نہیں آئی، وثمود اور قوم ثمود کی خبر کیا تمہارے پاس نہیں آئی، یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، والذین من بعدہم اور کیا ان لوگوں کی خبر بھی تمہارے پاس نہیں آئی جو ان کے بعد آئے تھے، لا یعلمہم الا اللہ ان کو نہیں جانتا مگر صرف اللہ، لکثرتہم ان کی کثرت کی وجہ سے، جاءتہم رسلہم بالبینات یہ مذکورہ تمام لوگوں کے پاس یعنی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور جتنے بھی گزری امتیں ان کے پاس ان کے رسول لائے، بالبینات معجزات لے کر ان کے پاس آئے، بالحجج الواضحۃ ایسے نشانیاں جو واضح ہے، علی صدقہم ان کی سچائی پر، فردو یعنی انبیاء کی سچائی پر، فردو ای الامم وہ امتیں اپنے ہاتھوں کو لوٹا دی، فی افواہم اپنے منہوں کی طرف، ای الیہا یعنی منہ کی طرف، لیعضوا علیہا تاکہ وہ اس کو قطریں، من شدت الغیظ غصے کی انتہا کے سے، یعنی انگلی قطرنا یہ مراد ہے، یعنی وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو منہوں کی طرف لے کے چلے گئے غصے کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، وقالوا اور انہوں نے کہا انا کفرنا بے شک ہم کفر کیے اس چیز کا جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے، وَإِنَّنَا اور بے شک ہم شک میں ہیں اس چیز میں جس کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو، مریب، قالت رسولہم تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا افی اللہ شکن کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے،
یہ استفہام انکار کے لیے، یعنی ای لا شک، یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اور تم کو بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ ای لا شک فی توحیدہ، اللہ کی توحید میں کوئی شک نہیں ہے، توحید کے بارے میں، للدلائل الظاہرۃ علیہ، ان دلائل کی وجہ سے جو اس پر ظاہر ہے، یعنی واضح ہے، اللہ کی توحید پر جو دلائل ہے۔ فاطر خالق السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم الی طاعتہ، وہ تم کو بلاتا ہے اپنی اطاعت کی طرف۔ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ من زائدہ ہے، فإن الاسلام، کیونکہ اسلام کی وجہ سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ او تبعیدیہ، یا من تبعیدیہ ہے، یعنی تاکہ وہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے۔ بعض سے مراد کیوں بعض پر ہیں؟ کیونکہ حقوق العباد جب تک کہ بندے معاف نہ کرے یا حق ادا نہ کرے معاف نہیں ہوتے، یہ قول یہ ہے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور تاکہ وہ تم کو مؤخر کرے، بلا عذاب، بغیر کسی عذاب کے، اِلی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، یعنی موت تک۔ یعنی تم ایمان لا لو، اللہ تعالیٰ تمہارے، یعنی تم کو عذاب سے بچا لے گا۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، ان ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری ہی طرح بشر۔ کفار کا قول ہے، دیکھیے کافر کیا بولتے تھے انبیاء کو، کہ ہماری طرح ہے۔ تریدون، تم یہ چاہتے ہو کہ ان تصدونا، کہ تم ہم کو روکو اس چیز سے جس کی ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے، بتوں سے تم روکنا چاہ رہے ہم۔ فاتونا بسلطان مبین، تو تم ہمارے پاس کھلی دلیل لاؤ، حجت، ایسی دلیل، ظاہرۃ، جو واضح ہو، علی صدقکم، تمہاری سچائی پر۔ قالت لہم رسلہم، تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر تمہاری ہی طرح بشر، جیسا کہ تم نے کہا۔ ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یمن و احسان فرماتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ احسان فرماتا ہے، بالنبوۃ، نبوت دے کر۔ وما کان ینبغی لنا، ما ینبغی لنا ان نأتیکم، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس لائے بسلطان، کوئی دلیل، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، بامرہ، اللہ کے حکم سے، لأننا عبید، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مربوبون، اللہ ہی ہم کو پالتا ہے، اللہ کے ہم پروردہ ہیں، اللہ ہمارا آقا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہمارے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، بھروسہ کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں، بھروسے سے روکنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وقد ہدانا سبلنا، جبکہ وہ ہم کو اپنے راستے کی ہدایت دیا۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور یقیناً ہم صبر کریں گے ضرور اس چیز پر جس کی تم ہم کو تکلیف پہنچائیں، تمہاری تکلیف پر ہم صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یہاں تک سورہ ابراہیم کے 2 رکوع ہو گئے، تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافروں نے کہا لرسلہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ضرور ہم تم کو نکال دیں گے ہماری زمین سے، ہمارے ملک سے ہم نکال دیں گے۔ او لتعودن، دیکھیے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ سابقہ انبیاء کے اس دور کے حالات بھی بتایا کہ ہر دور میں ایمان اور اسلام کی بات جب کافروں کے سامنے کی گئی تو وہ لوگ اس پیغام کو لانے والوں پر ظلم کیا، ایمان والوں پر ظلم کرتے رہے۔ کیا بولے لوگ؟ ہم تم کو نکال دیں گے ہمارے زمین سے۔ کیوں نکالنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ یہ لوگ ایمان والے اور وہ لوگ کافر، ایمان کا انکار کرنے والے ہیں۔ او لتعودن، یا کیا بول رہے لوگ، یا تم پلٹ جاؤ ہمارے مذہب کی طرف، ملت کی طرف، یعنی یا تو تم مرتد ہو جاؤ، تم بھی کافر بن جاؤ، یا نہیں تو تم یا رہنا چاہتے ہو تو تم کافر بن جاؤ، یا نہیں تو ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، انبیاء کی طرف وحی کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا، یہ لوگ تو بول دیے، اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ضرور ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں۔ ہر دور میں ظالم ایسا کہتے رہے، ایمان والوں کو دھمکی دیتے رہے، ڈراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی طاقت ان کی طاقت سے زیادہ ہے۔ الکافرین، کافروں کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، أَيْ أَرْضَمْ، اور ضرور ہم تم کو، اے ایمان والو،
ہم تم کو بسا دیں گے اس زمین پر، یعنی ان کافروں کی زمین پر کافروں کو مٹا کے ہم تم کو رکھا دیں گے. من بعدہم، ان کے بعد، یعنی بعد ہلاکہم، کافروں کی ہلاکت کے بعد. ذالک وہ، یعنی وہ مدد اور زمین کا وارث بنایا جانا، یہ ان لوگوں کے لیے خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن سے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے میں یہ چیز کروں گا. وخاف وعید، اور جو میرے عذاب سے ڈرے میں اس کی مدد کروں گا. واستفتحوا، استنصروا الرسل، استنصر الرسل باللہ علی قومی، اور وہ لوگ مدد طلب کیے، یعنی رسول اللہ سے مدد طلب کی علی قومہم، اپنے کافر قوم کے خلاف. وخاب، خسر کل جبار، اور ہر ظالم متکبر نقصان اٹھایا، ناکام ہو گیا. عنید، جو سرکشی کرنے والا تھا، ہر سرکشی کرنے والا متکبر اور جابر ناکام ہو گیا، نقصان اٹھایا. من ورائہ، ای امامہ، یعنی اس کے سامنے، اس انکار کرنے والے سرکش اور متکبر کے سامنے جہنم، جہنم ہے، یدخلوہا، جس میں وہ داخل ہوگا. ویسقا، اور اس کافر کو پلایا جائے گا، فیہا، جہنم، من ماء صدید، ایسا پانی جو بہتا ہے، من جوف اہل النار، دوزخیوں کے پیٹ سے، یعنی پلایا جائے گا ان کو. مختلطاً، جو ملا ہوا ہوں گا، بالقیح والدم، خون سے اور پیپ سے جو ملا ہوا ہوں گا. یتجرعہ، گھوٹ گھوٹ پیے گا وہ اس کو، یعنی وہ کافر اس پیپ وغیرہ کو پیے گا، نکلے گا. ولا یکاد یسیغہ، اور قریب نہیں ہے کہ وہ اس کو اتارے، یعنی اپنے پیٹ میں اتار سکے، اس کی وہ ہونے کی وجہ سے، خراب ہونے کی وجہ سے، ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور موت اس کے پاس آئے گی، یعنی موت کے وہ اسباب جو موت کا تقاضا کرتے ہیں. من انواع العذاب، مختلف قسم کے عذابات، من کل مکان، ہر جگہ سے. وما ہوا بمیت، اور وہ مرنے والا نہیں ہے. یعنی کافر کو اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف کہ اس تکلیف سے اندازہ بظاہر یہ دکھتا ہے کہ موت آ جائیں گی اس کی، لیکن وہ نہیں مرے گا، عذاب میں ہی مبتلا رہیں گا. وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے بعد، یعنی اس عذاب کے بعد اور ایک بھی سخت ترین عذاب ہے، وہ قوی متصل، طاقتور عذاب ہے، سخت ترین اور کنٹینیو ہونے والا عذاب ہے ان پر، جہنم میں، کافروں پر. مثل صفت الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کا انکار کیے. یہ مبتدا ہے اور اس سے بدل لایا جا رہا ہے. اعمالہم، ان کے اعمال، الصالحۃ، یعنی ان کے نیک اعمال، جیسا کہ صلہ رحمی ہے اور صدقہ خیرات کرنا ہے. فی عدم الانتفاع بھی، اس کے ذریعے فائدہ نہ اٹھانے میں. وہ نیک اعمال کیسے لوگوں کے کرامات، اس راخ کی طرح ہے جس کو سخت ہوا اڑا کر لے جائے. فی یوم عاصف، طوفانی ہوا کے دن. شدید حبوب الریح، فجعلتہ ہباء منثورا، یعنی جیسے کوئی راکھ پڑی ہوئی ہو اور تیز ہوا اگر چلے تو راکھ کا کیا عالم ہوتا ہے، راکھ کو اڑا کر لے جاتی. تو ان کے اعمال بھی وہاں پر راکھ کی طرح ہوں گے. لا یقدر علیہ، وہ اعمال ان کو فائدہ نہیں بنیں گے قیامت کے دن. لا یقدرون، وہ قدرت نہیں رکھیں گے. ای الکفار، کافر قدرت نہیں رکھیں گے ان اعمال میں سے جو کچھ وہ کیے دنیا میں. علی شیء، کسی چیز پر. ای لا یجدون لہ ثوابا، یعنی وہ اس کا کوئی ثواب نہیں پائیں گے. لی عدمی شرطی، کیونکہ ثواب پانے کے لیے کیا شرط ہے، ایمان نہیں ہے ان کے پاس. ذالک وہ، ای ذالک هو الضلال البعید، وہی کھلی گمراہی. الم تر، تنظر یا مخاطبا، استفہام تقریر. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ. یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو وہ تم کو لے جائیں، تم کو ختم کر دیں، فنا کریں. ویأتی بخلق جدید، اور وہ نئی مخلوق کو پیدا کرے. یعنی اللہ اگر چاہے تو تم کو بھی فنا کر کے نئی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے دشوار نہیں ہے، آسان ہے اللہ کے لیے. وبرزوا، ای الخلائق، والتعبیر فیہ وفیما بعدہ بالماضی لتحقق وقوعہ للہ جمیعا. وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ سب کے سب اللہ کے لیے ظاہر ہو گئے، اللہ کے سامنے آ گئے.
یعنی تمام مخلوقات. اور یہ والتعبیر فی، اور اس میں جو تعبیر کیا گیا اور اس کے بعد جو جملے آ رہے ہیں ماضی کے ساتھ ظاہر ہو گئے، بلکہ ابھی تو ظاہر نہیں ہوئے نا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن اللہ فرما رہا کہ یہ لوگ ظاہر ہو گئے، آ گئے اللہ کی بارگاہ میں. ماضی کا صیغہ کیوں لائے؟ اس کا آنا یقینی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں لوگ قیامت کے دن ہر حال میں حاضر ہوں گے. ایسا ہی جیسا کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے بارے میں جیسا انسان کو یقین ہوتا ہے، تو آخرت میں ہونے والے واقعات پر بھی ایسا ہی یقین ہو. وقال الضعفاء، جب تمام مخلوقات اللہ کے سامنے آ جائیں گی، حاضر ہوں گی، تو کمزور لوگ کہیں گے، یعنی الاتباع، اتباع کرنے والے، یعنی گمراہ لوگوں کی اتباع کرنے والے، کہیں گے ان لوگوں سے جو تکبر کیے، یعنی متبوعین، کافروں کے جو سرغنے لیڈر سے، وہ لوگوں سے ان کی اتباع کرنے والے کافر یہ کہیں گے، انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے. فہل انتم مغنون دافعون عنا، کیا تم اللہ کا عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو کچھ بھی؟ من الاولی للتبیین، پہلا جو من ہے یہ تبیین کے لیے، من عذاب اللہ، اور دوسرا جو ہے تبعیض کے لیے، من شیء. قالوا، تو وہ کہیں گے جن کی اتباع کی گئی، یعنی وہ کافروں کے سردار کہیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ضرور ہم تم کو ہدایت دیتے. لدعوناکم، تو ضرور ہم تم کو بلاتے ہدایت کی طرف. سواء علینا، ہم پر برابر ہے، اجزعنا، چاہے ہم جزا فضا کریں، شکوہ شکایت کریں، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں. ما لنا من محیص، ملجئن، ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. من زائدہ ہے ما لنا من محیص میں، یعنی ہر حال میں کافروں کو عذاب ہو کر رہے گا. اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور قیامت کا منظر اور اس وقت کے کچھ حالات ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ یہ تمام مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے حساب و کتاب لے گا. تو اس وقت کافروں کا کیا حل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ جو کافروں کے جو سردار ہیں، جو لوگ کافروں کے جو رہنما ہیں، تو کفار جو ان کی اتباع کیے وہ لوگ ان سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہاری اتباع کرتے تھے، تمہاری بات سنتے تھے، تمہاری بات سن کر ہم کافر ہو گئے تھے، لہذا اب تم ہماری مدد کرو، اللہ کا عذاب ہم سے ہٹا دو، یا کم از کم تھوڑا ہی صحیح اللہ کا عذاب ہم سے کم کرا دو. تو اب وہ کافر کہیں گے، کافروں کے جو سرغنے لیڈر سے وہ لوگ کہیں گے، وہ لوگوں کے رہنما کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم بھی تم کو ہدایت دے دیتے. سواء علینا، ہم پر برابر ہے کہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہی برابر ہے. ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں، ہم کہیں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، نہیں بھاگ سکتے. تو یعنی کافروں کی بے بسی، لاچاری اور مجبوری کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ دنیا میں جو کفر کی اور کفر پہ ہی مر گئے تو آخرت میں ان کا کیا حل ہوگا، کیا انجام ہوگا، اللہ نے اس کو واضح فرمایا کہ کافروں کا بدترین انجام ہوگا اور بدترین ان کو عذاب دیا جائے گا. اور اسی طرح اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی اور ایمان والوں کی شان کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں کہ ایمان والے جب تک ایمان پر قائم رہیں گے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نصرت فرمائے گا، حمایت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اعانت فرمائے گا، اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور ہر دور میں ایمان والوں پر ظلم ہوتا رہا، اس کا بھی ذکر کیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ایمان والے جب اللہ کے احکام پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بڑی مدد فرمائے گا، جیسا کہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. جیسا فرعون موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر جو ظلم کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل جو ایمان لا لیے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمایا. تو یہاں پر تین رکوع مکمل ہو گئے سورہ ابراہیم کے. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ ابراہیم کے چوتھے رکوع سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست کا ہم آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.